अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। हमारी गुजारिश आपसे हमेशा की तरह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और जिन दोस्तों ने कर लिया है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक पर हमारा पेज नया है, उसको फॉलो करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतहाबी जलसों का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। पहला जलसा मेरे शहर आबाई शहर शेखुपुरा, कि एम्स्टरडैम हॉलैंड ना समझ लेना कि पहला जलसा हॉलैंड जो हो रहा है, आबाई शहर शेखुपुरा में हो रहा है, जिससे खिताब सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने किया। मियां शहबाज शरीफ ने जलसे में जो मुहिम या नारे का आगाज किया वो मियां नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनाने का बयानिया है। यानी इस इंतहाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून के पोस्टर बॉय वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही होंगे। जरा दीगर मौजू पर भी बात करेंगे। सनम जुवेद की नजरबंदी का कल नोटिफिकेशन वापस हुआ तो शोर हो रहा था कि कुड़ी छड़ दी है, ए कुड़ी नहीं छड़ींदी। इस कुड़ी ने जो डंडा हाथ च फड़ के इमरान खान के नारे लाए ने ना, तनख्वाहां का हिसाब मंगया है। और ये जिसने कहा हुआ है ना कि जो हमारे पैसों से तनख्वाहें लेने वाले हाथ लगा कर देखें वो हाथ काट देंगे। जुर्रत कैसी हुई इमरान खान के घर की तरफ जा, ए कुड़ी नहीं छुटदी हूं, कुड़ी अंदर ही सारे काम होंगे। ये भूल जाए आप कि आने वाले दिनों में आपको छूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब सनम जुवेद का जुर्म देखें तो बहुत बड़ा है। सनम जुवेद जैसी चंद खवातीन को बकायदा अपने पीछे लगाकर जनाह हाथ लेकर गई थी। इनसे जब कहा गया क्या माल रोड चलते हैं तो कहती है हम बदला लेंगे। बाकायदा मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेकर डर्टी हैरी बार बार कहकर धमकियां और गालियां निकाली हुई। ये किसी तरह भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इनकी जुबान ने मुल्क में इंतशार को फरोग दिया। खास तौर पर 9 मई के दिन इनकी जुबान कंट्रोल में रहती तो ना आज इमरान खान साहब पर ये हालात होते और ना ये खुद इस वक्त जेलों में फंसे होते। वो कहते हैं ना कि आपकी जुबान में हड्डी कोई नहीं है लेकिन आपकी हड्डी छुड़वाती कोई नहीं है अगर ये जुबान कंट्रोल में ना हो। तो वो जो बगैर कंट्रोल के बगैर हड्डी के जुबान है ना, उसने कहीं नहीं छोड़ा इमरान खान साहब को और वो आने वाले वक्त में आपको कहीं नजर भी नहीं आने वाले। इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इमरान खान साहब के इन नकम्मे, और शायद नकम्मे तो नहीं कह सकते, पता नहीं क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, इनका बड़ा हाथ है। अब हालात आइंदा इंतखाबात के दौरान सनम जावेद के बगैर सजा पाए, जो जुर्म इसने किया है इसकी सजा जो है वो भुगते बगैर जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इंतहाबी मुहिम नहीं चला सकती। खैर रहाई नहीं हुई, पुलिस ने किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार करके जो है वो रिमांड ले लिया है और लाहौर हाई कोर्ट बार बार यही कोशिश करती है कि रहाई हो जाए, लेकिन रियासत पैगाम देती है नहीं छड़ना है जी, नहीं छड़नी। एक कुड़ी बस तानू क्या मैं ये कुड़ी जो है ना आने वाले दिनों में आपको नजर नहीं। हमारे दोस्त हैं वो कुछ ढूंढ रहे हैं लेकिन वो कैमरे में नहीं आना चाहते क्योंकि वो थोड़ा बहुत हमदर्दियां है ना उनकी, मतलब समझ गए ना आप। बस जी वो कहते कि कैमरे च आ जावा तो पता लग जाए कि चोर साहब। चलो सवाल फिर वही है, सनम जुवेद 9 मई के किरदार हैं जिन्हें आखिर कब तक ट्रायल की जो है ना जी ट्रायल के लिए जेल में रख सकते हैं। असल खराबी तो इसमें यह है कि ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो सके। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अब तक क्यों ट्रायल शुरू नहीं हुए। अगर ट्रायल शुरू हो जाते, अब तक जिसका जुर्म है साबित हो जाता, इतनी लंबी प्रैक्टिस ही ना करनी पड़ती, ये सवाल बहुत ज्यादा इनके जवाब ढूंढने में दुश्वारी ना होती। मेरे जैसे कई लोग ये जो सवाल करते हैं कि इनको जेल में क्यों रखा हुआ है, हर दूसरे मुकदमे में पहले के बाद क्यों गिरफ्तार किया जाता है, जो इनका असल जुर्म है उसमें इनको ट्रायल करके सजा क्यों नहीं देती। फिर उन्हें इस अमर का अदराक नहीं है या फिर जानबूझकर नौबत यहां तक पहुंचाई जा रही है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर दूसरी बड़ी खबर यह है कि पीटीआई के उम्मीदवारों की बहुत बड़ी तादाद में कागजात जो है वो नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। वही किरदार जिनका 9 मई के वाकयात में नाम है वो रोपोश हैं, इश्तिहारी हैं। कुछ कागजात तो इमरान खान के वकला की संगीन गलतियों के बायस मुस्तरद हो रहे हैं। लाहौर में इमरान खान के हल्का 122 में जो कागजात जमा हुए थे वो सिर्फ इसलिए मुस्तरद हो गए हैं कि इमरान खान के वकला ने जो तायद कनिंदा है वो शामिल किया और इसका वोट इस मुतलका हल्के में नहीं है। रूल ये कहता है कि तायद कनिंदा जो है वो उसी हल्के का वोटर भी होना चाहिए। अब अंदाजा करें कि इमरान खान के वकील इमरान खान के साथ हैं या खिलाफ हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। अब आप लोग बता दें, अगर इमरान खान के साथ है तो क्या ये लॉ नहीं जानते, खासतौर पर वकला, इनको नहीं पता कि जिस हल्के से आप इलेक्शन कर रहे हैं जो लड़ रहे हैं उसी हल्के से आपका तायद कुनिंदा होना चाहिए। वो आप गुजरांवाले से ले आएंगे, इलेक्शन आपने लाहौर में लड़ना है, लॉ नहीं है, लॉ ये कहता नहीं है। और जिनको या फिर उस हल्के से अगर आपको तायद कुनिंदा नहीं मिलेगा तो वोट खेती मिटन लबड़े ने उठो, वोट कहां से मिलेंगे आपको।
لیکن خیر اب یہی تو ایک سوال ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے مخالف ہیں. عمران خان کا تائید کنندہ 120 سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کا ووٹ دوسرے حلقے میں اور کاغذ 122 سے جمع کر رہا ہے. اس ساری صورتحال پر ریٹرننگ آفیسر کے پاس کاغذات نامزد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. خیر لاہور سے تو کاغذ مسترد ہو گئے ہیں. ویسے بھی عمران خان توش خانہ کیس میں نہل ہیں، وہ الیکشن لڑ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی چلیں ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے. ادھر لطیف کھوس اور اس کے بیٹے کے کاغذات نامزدگی بھی اسی لیے مسترد ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا تائید کنندہ دوسرے حلقے سے رہتا ہے. یعنی ایک ہی غلطی بار بار کی گئی. یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کھوسا وغیرہ نے تو یہ غلطی جان بوجھ کر کی ہے، کیونکہ کھوسا نے نہ تو کبھی الیکشن لڑا ہے اور نہ ہی وہ جیت سکتا ہے. شاید شکست کی خوف کی وجہ سے جان بوجھ کر یہ غلطیاں کی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی نظروں میں ہیرو بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاسمین راشد کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے. اس بی بی کو بھی ساری دنیا نے دیکھا، ہجوم کو کور کمانڈر ہاؤس بھیج رہی تھی، آڈیو کال ریکارڈ پر موجود ہے. اس پہ ایک اور بھی جرم ہے، کہتے کڑیاں راتی 12-1 بجے تک ساری رات بھی کڑیاں بہندیاں تے بہن دیو کڑیاں نو ویکھ کے بندے بہندے نے. یاد ہے نا وہ کال یاسمین راشد جس میں فرماتی تھی ہاں بیٹا کوئی بات نہیں، اگر وہ مرضی سے بیٹھ رہی ہیں، منورنجن لگا ہے تو لگا رہن دیو. جرم تو بڑے بڑے ہیں نا جی. مراد سعید کے کاغذ بھی مسترد ہوئے ہیں. علی محمد خان جو مذہب بیچ کر سیاست کرتا تھا، اس کے بھی کاغذ مسترد ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی کے بیٹے کے کاغذ مسترد ہوئے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا کے بھی کاغذ مسترد ہوئے ہیں. اس نے بھی وہی غلطی کی. اندازہ کریں کہ یہ میرے خیال میں ہیرو بن. اب دیکھیں آپ یہ شور کیا گیا جی مطلب پیپر جمع نہیں کرائے جا رہے ہیں. پیپر مونس لئی کی والدہ صاحبہ جن کے ساتھ 4000 بندہ آیا ہے، وہ کون سی خلائی مخلوق آ گئی جو ان سے ہاتھ سے پیپر چھین لے کے 4000 بندے کے سامنے؟ کیا وہ ان کو روک نہیں سکتے تھے؟ مونس لئی کی والدہ کے ساتھ کوئی پولیس والے، کوئی نفری، کوئی ذاتی سیکیورٹی پوری دنیا میں مشہور ہے، اہل گجرات تو کم از کم یہ جانتے ہی ہوں گے. کیا مونس لئی کی ماں کے ہاتھ سے پیپر چھین کر کوئی بھاگ گیا؟ کون اتنا طاقتور تھا جو اتنے بڑے ہجوم میں یہ کام کر گیا؟ سستی شہرت اور سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کو دیکھ لیں کہ جی ہمیں پیپر نہیں جمع کرانے دیے جا رہے، اور جب پیپر جمع کروانے کی ٹوٹل تعداد آتی ہے تو سب سے زیادہ 2434 پیپر پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائے ہیں، اور شور یہ کیا جا رہا ہے کہ پیپر نہیں جمع کروانے دیے جا رہے. خیر اعظم سواتی، زلفی بخاری، علی امین گنڈا پور، عثمان ڈار کی والدہ بھابھی مراد سعید زرتاج کل کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہوئے ہیں. یہ سب اشتہاری ہیں اور 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب ہیں. حماد اظہر جو بیرون ملک بیٹھا ہے، جس کی پاکستان میں موجودگی ثابت نہیں ہوتی، وہ الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے؟ اس کے بھی کاغذ نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ججز پر مشتمل ٹربیونل اس اپیل میں کیا نتیجہ نکلتا ہے. کیا ججز کاغذات منظور کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ سب لوگ اب آگے جائیں گے، اپیلیں کریں گے. وہاں بیٹھے جج جو ہیں، اب آپ کو پتہ لگے گا کہ جب جج شرارت کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے. مریم نواز اور نواز شریف کے تمام حلقوں میں کاغذ نامزدگی جو ہے منظور ہو چکے ہیں. ان کے کاغذ بہرحال ہونا ثابت کرتا ہے کہ نااہلی ختم ہو چکی ہے اور کوئی قانونی طور پر رکاوٹ نہیں ہے. آخری اور اہم خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان واپس دینے کے لیے ایک جج کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ میں درخواست دائر کر دی ہے. یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس واحد جج جس کا پی ٹی آئی سے تعلق بھی نکل آیا، فیصلہ معطل ہو جائے گا اور اس کے بعد میرا نہیں خیال پیچھے رہ جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں. چیف آف آرمی سٹاف کل کے حوالے سے جب آئی جی صاحبان نے کہا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے پنجاب اور کے پی کے، انہوں نے کہا جی فوج دیں گے، الیکشن ہوں گے اور ہر حال میں ہوں گے. اور پھر دوسری بڑی طاقت، بلکہ پہلی بڑی طاقت، اب فیصلہ مشکل ہے نا جی کہ پہلی بڑی طاقت چیف آف آرمی سٹاف ہے یا قاضی فائز صاحب ہیں. ان دونوں میں سے جو بھی طاقت بڑی ہے، یہ دونوں طاقتیں ہر حال میں الیکشن چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن اس تاریخ سے آگے جائیں. تو اگر یہ دیکھا جائے آنے والے دنوں میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جیسا میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں کہ قاضی فائز صاحب اس وقت کسی ٹھنڈے ملک میں بڑی ہی ٹھنڈی ویکیشن گزار رہے ہیں، لمبی لانگ جیکٹ پا کے گھوم رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا وہ اس وقت کون ہے، یہ پتا ہے کہ کسی ٹھنڈے ملک میں، لیکن یہ نہیں پتا کہاں ہے. لیکن وہ جب واپس آئیں گے نا تو عدالت کا ماحول بڑا گرم ہوگا. جو لوگ مس کر رہے ہیں آپ کو بڑے بڑے نظر آئیں گے. مظاہر نقوی صاحب کا جو کیس ہے، مظاہر نقوی کی خواہش پر اوپن کورٹ میں میرے خیال میں لائیو پوری دنیا دیکھے گی، رپورٹنگ دیکھے گی، ایک ایک لفظ آپ کو سنائی دے گا، ایک ایک لفظ آپ دیکھیں گے کیا ہوا ہے. تو آنے والے دنوں میں قاضی صاحب جو ہیں وہ آپ کو گرم نظر آنے والے ہیں. خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے وہ کچھ برداشت نہیں کرنے والے اور نہ ہی وہ الیکشن کے حوالے سے کچھ برداشت کریں گے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے، وقت ہونے چاہیے. ایک چیز کا جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب کا 2016-17 میں عوامی حکومت، عوام کے مینڈیٹ سے جو حکومت میں آئے تھے اس وقت ختم کی گئی تھی. اب ایک کام اور کیا جا رہا ہے کہ اس وقت عوام پھر ڈیمانڈ کر رہی ہے. عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نواز شریف چاہیے، سستی بجلی، سستا آٹا، سستی روٹی، ملک میں روزگار، سی پیک، سب کچھ چاہیے. یہ کون کر سکتا ہے؟ نواز شریف.
لیکن ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف عوامی طاقت سے نہیں آ رہا، عوام کے ووٹوں سے نہیں آ رہا. عوام نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کیا کر کے گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر کے گئی، نواز شریف کیا کر کے گئی ہے. جب تینوں کا وہ آپس میں موازنہ کرتے ہیں تو بہتر نواز شریف ہے. اور اس وجہ سے اگر یہ ماحول بن رہا ہے کہ آنے والے وقت کا وزیر اعظم نواز شریف ہے، تو اس کو کچھ لوگوں کی طرف سے ایک پروپیگنڈے کی وجہ سے یا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس کو اداروں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ نواز شریف عوامی طاقت سے نہیں، نواز شریف لاڈلا جس طرح عمران خان لاڈلا بن گیا تھا ایسا ہے. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. ایسا ہرگز اس لیے نہیں ہے کہ اب میں اور آپ جس شعور کی بات عمران خان کا سپورٹر کرتا ہے، خیر وہ تو شعور نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہی ہے، لیکن اس بات کا شعور لوگوں کے پاس ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کیوں ووٹ دینا ہے. ووٹ دینے کی ریزن امریکہ سے غلامی، امریکہ جو حقیقی آزادی ہے، نہیں، کون سی حقیقی آزادی ہے. اب ووٹ دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے لیے کس نے کیا کیا ہے، اور پھر اگر اس کا آپ مقابلہ کریں تو نواز شریف ہے. تو عوامی طاقت سے آنے والا نواز شریف جو ہے اس کو اس طرف جوڑنا کہ وہ اداروں کی وجہ سے آ رہا ہے یا لاڈلا بن کے آ رہا ہے، میرے خیال میں یہ فرق ہے. اب آپ جتنا مرضی زور ڈال لیں، جتنا مرضی کر لیں، لوگوں کو پتہ ہے. اس کے لیے بار بار کسی کو بتانے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر جب میں روڈ شو کرتا ہوں وہاں پر جو لوگوں سے کراس کویسچن کیے، کیوں نواز شریف، کہ نواز شریف نے فلیٹ نہیں بنایا لندن میں، لوگوں کو شعور ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو یہاں پہ پروموٹ کرنے آیا پی ٹی آئی کو. میں نے کہا جی عمران خان، ان کا جی کیڑا عمران خان کیتا کہ عمران خان نے سوائے باتوں کے. تو لوگوں کو شعور جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اس لیے میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی شعور آنا چاہیے. میری اتنی محنت کے بعد آپ لوگوں کو چینل ضرور سبسکرائب کرنا چاہیے جن دوستوں نے نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا ہے اس کا پہلا آئیکن کو پریس کرنا چاہیے. سوشل میڈیا ٹاک شو 1 یہ پیج ہمارا فیس بک پر ہے، یہ نیا پیج ہے، اس کو ضرور فالو کریں اور اس سوال کا جواب ضرور دیں. کیا پاکستان تحریک انصاف والے جان بوجھ کر کاغذ جمع کروانے میں غلطی کر رہے ہیں کہ ان کے اگر کاغذ منظور ہو گئے تو الیکشن کہاں سے لڑنا ہے، یا پھر ان سے غلطیاں کی جا رہی ہیں یا وہ جان بوجھ کر غلطیاں کر رہے ہیں تاکہ الیکشن نہ لڑنا پڑے، لیکن تحریک انصاف کے لیڈران کی نظر میں وہ ہیرو بن جائے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. رات کو پروگرام بڑا اہم ہے حسن ایوب کے ساتھ، دیکھنا مت بھولیے گا. خدا حافظ دوستو.